پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں۔ اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دہل اس کا اعلان کریں گے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے، پارلیمانی جمہوریت، چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم۔ ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں۔ اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ And remember where you came from. Allah tries to break our nafs and says, you were a baby, you couldn't even wipe your own backside or keep your head up, and now you think you're something. You were a despised fluid, and you think you're special. So these kind of principles and realities will make us realize that we're actually nothing. Only Allah gives us the izzah by believing Him and worshipping Him. Nationalism won't do that. Even the Prophet ﷺ, when he took over Mecca, I believe, he stamped his foot, he said, nationalism is under my foot. Think about this. A few years ago, Ikhwan, relatively 10, 50, 60 years ago, 70 years ago, some guy, a colonialist, who killed your forefathers, drank their blood almost, and burnt their books, went on a map, and he drew some lines on a map, and you define yourself by those lines. Think about that. We have been emphasized this importance of unity, and we hear people talk, and I know, brothers and sisters, most of you sitting here today, you are sick and tired of disunity. You're sick and tired of the different jama'ats and the different hizbs and the different parties and the different groups bickering and arguing amongst each other about things that you perceive to be petty and insignificant. The people are divided along the lines of tribe, along the lines of color, along the lines of language. Even more absurd and even more ridiculous. It's insane. I think we Muslims are in a collective state of psychosis because we're proud to belong to a country that was a map drawn by the non-Muslims 40, 50 years ago.
How insane is that? Zindabad, Pakistan. Zindabad, Pakistan. Pakistan is a country that was put there by the British. Maps drawn on the line. Egypt, Libya, Tunisia, Morocco. Lines drawn on maps by the French, by the Italians, by the British, dividing us up into nations. And now we are screaming fanatically, rallying behind some flag that didn't even exist 100 years ago, ready to fight for it and die for it. This is madness. This is sickness. This is something so far removed from what Allah revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It's nothing but hizbiyyah. It's nothing but another form of tribalism, of partisan spirit, about which the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, whoever calls for asabiyyah, whoever calls for tribalism, and whoever fights for asabiyyah, for tribalism, then they call and they fight and they die the death of jahiliyyah. They die and they fight and they call for the death of ignorance, the time of ignorance. Yet these are the lines upon which we are divided. Nationalistic lines, tribalistic lines, sectarian lines. Yet Allah warned us in the Quran, many times in the Quran, about the danger of dividing into sects and groups. Indeed, He said, Allah subhanahu wa ta'ala said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as for those people who divide their deen into sects, the meaning of which is, as for those people who divide their deen into sects, you have nothing to do with them in the least. Their reckoning is with Allah subhanahu wa ta'ala. And in the Quran, Allah likened those people who divide the religion into sects and into groups. He likened them to the mushriks. And indeed it is one of the quality and the sifat and the attributes of disbelievers, that they divide the deen into sects. They divide the religion into groups. Is each one rejoicing in the part that is with them? Well, Allah reminds us where we're going. Allah says, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every soul is going to taste death. Your nationalism is not going to save you in the day of judgment, no matter how big you think you are. And by the way, just to be very, very frank, the nations you're so proud of are rubbish. Pakistan's a failed state. Bangladesh is killing Muslims at the moment. Where else are you guys from? It's a failed state. Azad Kashmir has no political authority. Kashmir, the other part, is taken over by India. I mean, who are you? Who are you? Who are you? You're nobody. We're no one. Our nationalism has been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Look at our nations. We can't even defend our own Muslims. We can't even feed our own people. And you're proud of where you're from? Subhanallah, I'm Greek. I'm not even proud of where I'm from. And Greeks had a bigger empire than you. We got a greater history than you. You're what? You started in 1950s? Bangladesh 1971? And you think you're somebody? I'm sorry, this is bakwa. Sorry, this is crazy, this is rubbish. I get so angry when I see this because it's a disease in the ummah. You know.